حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت تشریف لائے، اور آپ جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھ جاتے۔ اس دن بھی جب آپ نے یہ کچھ کر لیا تو جو لوگ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے آ کر اپنا عذر پیش کرنے لگے اور یقین دلانے کے لیے قسمیں کھانے لگے۔ یہ 80 سے زائد آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول فرمایا اور ان سے بیعت اطاعت لے لی اور ان کے لیے بخشش طلب فرمائی اور ان کی باطنی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرمایا، حتیٰ کہ میں بھی آیا۔ جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض شخص کی طرح مسکرائے، پھر فرمایا آگے آؤ۔ میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کیسے پیچھے رہے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم اگر میں آپ کے بجائے کسی دنیا دار سردار کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں جانتا ہوں کہ یقیناً میں اس کی ناراضی اور غصے سے نکل جاتا، کیونکہ مجھے بات کرنے کا طریقہ خوب عنایت ہوا ہے، لیکن واللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں نے آپ سے جھوٹ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ سچ کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتی طور پر مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ واللہ میں کبھی بھی اس قدر صاحب استطاعت و سہولت نہیں ہوا جس قدر اب تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا، تم اٹھ جاؤ حتیٰ کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحقیق فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جو اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے وہ حتماً اور ثواب کے لحاظ سے نماز ہی میں ہوتا ہے۔